سورہ یونس کی 88 آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کرتے ہیں، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے رب۔ اور پھر اس کی اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جواب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا، کہ انہوں نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ لیکن جب لفظ دعوتکما استعمال کیا گیا ہے، کاف میم الف، اگر صرف کاف ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہوتا کہ ایک کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اگر کاف میم ہوتا، جیسے السلام علیکم کاف میم، اس طرح کا کاف میم صرف 2 لیٹرز ہوتے تو اس کا مطلب ہوتا تم سب کی دعا۔ لیکن کاف میم الف کا مطلب ہے تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تم دونوں کی دعا قبول کر دی گئی ہے۔ تو یہ عربک کے اندر تھوڑا ایک ڈفرنس ہے باقی زبانوں میں، جیسے اردو ہو گئی یا انگریزی ہو گئی، اس کے اندر ایک پروناؤن ہوتا ہے ایک کے لیے اور پھر ملٹیپل کے لیے اس کا الگ پروناؤن ہوتا ہے، لیکن عربک کے اندر ایک کے لیے الگ ہوتا ہے، ملٹیپل کے لیے یعنی 2 سے زیادہ کے لیے الگ ہوتا ہے اور 2 کے لیے الگ ہوتا ہے۔ دعوتکما کا مطلب ہے تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ اور مفسرین جب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا کی تھی، لیکن ہارون علیہ السلام نے اس دعا کے بعد آمین کہا تھا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے دعوتکما۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے ہم یہ چیز اخذ کر سکتے ہیں کہ دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا کا اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ایک ہی سٹیٹس ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں کی دعا مینشن کیا گیا کہ جیسے دونوں کی دعا تھی۔ اور آج ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ بھی آمین کے حوالے سے، سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم آمین کہتے ہیں اس کے حوالے سے تھا۔ تو میں آمین کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، کہ دعا کرنے والا اور آمین کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ان کا رتبہ ایک جیسا ہے، وہ ایک ہی لیول پہ ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے حدیث قدسی ہے، یعنی حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا۔ تو یہ بھی حدیث قدسی ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میں نے نماز کو 2 ہافز میں، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے میرے اور میرے عبد کے درمیان، اور ایک حصہ میرے لیے ہے اور دوسرا حصہ میرے عبد کے لیے ہے، اور میرے عبد کو وہی ملے گا جس کا وہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور جب میرا عبد کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں میرے عبد نے مجھ کو پریز کیا۔ جب میرا عبد کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں میرے عبد نے مجھ کو پریز کیا۔ جب عبد کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں میرے عبد نے مجھ کو گلوریفائی کیا۔ اور جب میرا عبد کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے عبد کے درمیان ہے، اور میرے عبد کو وہ ملے گا جو اس نے مجھ سے مانگا۔ اور اگر میرا عبد کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ میرے عبد کے لیے ہے اور میرے عبد کو وہی ملے گا جو اس نے مجھ سے مانگا۔ تو آمین، کیونکہ آمین کہنے والے کا وہی سٹیٹس ہے جو دعا کرنے والے کا ہے۔ آپ جب سورہ فاتحہ پڑھیں یا آپ اس کے بعد آمین بھی کہیں، تو آپ یہ حدیث اپنے دماغ میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک آیت کا جواب دے رہے ہیں، یہ الفاظ ایسے ہی گم نہیں ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر آیت کی ہر مانگی ہوئی چیز کو ریکگنائز بھی کر رہے ہیں اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اور اس کے اندر ہمیں ایک اور بھی چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے، کیونکہ یہ دعا ہے تو دعا کے اندر دعا کا ایک کے آداب اخلاق، یعنی اس کے طور طریقے ہوتے ہیں، اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے۔ وہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے دعا کرنے سے پہلے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے آف کورس، تو آپ ان کو پریز کریں اور آپ ان کی عظمت کو ریکگنائز کریں اور آپ ان کی ابیلٹی کو ریکگنائز کریں، جس ابیلٹی کے تھرو وہ آپ کو نوازتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ مانگیں جو آپ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ آمین کی تھوڑی وضاحت ہوئی تاکہ ہم جب آمین کہیں تو ہم یہ ساری چیزیں اپنے دماغ میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو جب ہم کہتے ہیں آمین، یعنی
او اللہ ہیئر مائی پریئر یا ہیئر آور پریئر، یا اللہ میری یا ہماری دعا کو قبول کر لیجئے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے یہ الفاظ گم نہیں ہو جاتے. اللہ سبحانہ وتعالی ان الفاظ کو ریکگنائز کرتے ہیں اور ان کا جواب بھی دے رہے ہیں. آمین. او اللہ ہیئر آور پریئر.